नाज़रीन, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखते हैं, उनके घर वालों को घर के अंदर कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद बार बार ये तरदीद सामने आई कि ये वैक्सीन ट्रायल वैक्सीन थी। हालांकि उसके बाद बीबीसी ने उसके ऊपर स्टोरी की और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया कि अब ट्रायल वैक्सीन लगना बंद हो चुकी है। और उसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर से कोरोना वैक्सीन की 550 डोजेज गायब हो गई और मजंग अस्पताल के अंदर 350 जो खुराकें हैं वो 2 दर्जे से 8 दर्जे डिग्री सेंटीग्रेड तक रखनी जानी थी, लेकिन उन्हें फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से वो जाया हो गई। बहुत सारे लोगों का ये खदशा है, बहुत सारे लोगों का ये शुबा है कि पाकिस्तान के अंदर जो वीवीआईपी कल्चर है वही इसके पीछे एक बड़ा मुहर्रिक है और जो वीवीआईपीज है उन्हें घरों पर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मामूल के मुताबिक मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान के साथ मीडिया से बात करने के लिए तशरीफ लाए। उन्होंने ये बताया कि पूरे पंजाब में 127 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने शाही खजाने से 1.5 अरब रुपए खर्च करने का फैसला किया है, जिससे 10 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदी जाएंगी। अगर आप नीचे के 6 जीरो को ऊपर के 6 जीरो से कैंसिल करें तो 1500 रुपए की एक वैक्सीन बनती है, जो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज कोटेशन कोट की है। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर वैक्सीन खरीदेगी तो उसे 1500 रुपए की मिलेगी, लेकिन अगर ड्रैप के फैसले के मुताबिक एक आम आदमी वैक्सीन खरीदेगा तो उसे 8500 रुपए की दी जाएगी। चाहिए तो यह था कि गवर्नमेंट एक आम आदमी के लिए 1500 रुपए से भी सस्ती वैक्सीन प्रोवाइड करती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई कल सीधी नजर नहीं आती। इसी तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज कहा क्या, देखिए। आज हमने एक मीटिंग की है जिसमें हुकूमत पंजाब ने अपने रिसोर्सेज से हम इंशाअल्लाह 10 लाख से ज़्यादा जो डोजेज हैं वो हम खुद लेंगे, जिसके ऊपर हमने 1.5 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है। तो इंशाअल्लाह वो भी आएगी और हमें वफाकी हुकूमत की भी मदद है और वहाँ से भी हमें वैक्सीन की फराहमी का यकीनी बनाने के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया। इंशाअल्लाह वो भी रहेगी। तो हमारी पूरी कोशिश कोरोना से भी निपटें और अपनी जो वैक्सीनेशन है इसको भी हम तेज़ करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 1.5 अरब रुपया मुख्तस किया है। याद रहे कि पिछले साल लाहौर की जो फिरदौस मार्केट में अंडरपास बना था वो 1 अरब रुपए की लागत से बना था और लाहौर के अंदर जो फ्लाईओवर्स के मंसूबों की मंजूरी दी गई है उनकी मालियत 14 अरब रुपए है। चन्योड और सरगोदा के अंदर जिस तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया है उसकी मालियत 10 अरब रुपए है, लेकिन कोरोना वैक्सीन के लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मेरे साथ स्टूडियोज में वकार तूर मौजूद है, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वकार, ये मामला आपकी नजर से भी गुजर रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर वैक्सीन खरीदे उसे 1500 रुपए की मिल जाती है, एक आम आदमी तक वही वैक्सीन 8500 की क्यों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रो के अंदर जिस तरह वैक्सीन के बारे में बताया, बुनियादी तौर पर एक चीज़ तो पंजाब हुकूमत का क्रेडिट है कि जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने फ़ेज़ बाय फ़ेज़, मतलब पहले 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जिस तरह एक्सपो सेंटर और पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ तहसीलों में, तहसील हेडकोार्टर्स तक वो वैक्सीन पहुँची है और जिस तरह से बेहतरीन तरीके से बुज़ुर्ग शहरियों को वो कोरोना वैक्सीन लगाई गई और अब इस तरह ज़ाहिर बतदरीज 50 साल और उससे ज़ायद उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। तो ये तो बहरहाल क्रेडिट है पंजाब गवर्नमेंट का कि जिस तरह से अभी तक उन्होंने मैनेज किया है। बाकी जो आप प्राइस की भी बात कर रहे हैं तो मेरे इल्म में तो नहीं है कि ड्रैप की क्या कैलकुलेशन है और ये क्या कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं कोई पूरे पाकिस्तान को पता है कि ड्रैप ने कोरोना वैक्सीन 8500 रुपए की बेचने की मंजूरी दी है और निजी फर्म का ये कहना है कि ये प्राइस कम है। आज आपके सामने मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया ना, वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम 1.5 अरब रुपया खर्च करेंगे, 10 लाख खुराकें खरीदेंगे, 1500 रुपए की गवर्नमेंट खरीद रही है, एक आम आदमी को कह रही है कि 8500 की। देखिए, हर बात का कोई मस्बत पहलू भी होता है, मनफी पहलू भी। एक मस्बत पहलू तो ये है कि पंजाब हुकूमत चारों सूबों में पहली हुकूमत है जो अपने तौर पर डिसीजन लेके डायरेक्ट इंपोर्ट कर रही है उसको, वैक्सीन को। तो अब आप ये मत भूलिए कि वैक्सीन जो है पहले हमें इस कोरोना वायरस के अंदर पहले हमें
चाइना का से जो इनिशिएट हुआ था वायरस वो था, अब यूके का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, तो ये अब ये कह देना कि एक ही दम को बहुत ज्यादा नहीं, मुझे वकार साहब ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में इन्फेक्शन रेट 24% से तजावुज कर चुका है। अब आप लोगों को ख्याल आया है कि हमने वैक्सीन खरीदनी है, और मेरा बुनियादी सवाल फिर का वही है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 1500 रुपए की वैक्सीन मिल सकती है तो एक आम आदमी को 8,500 रुपए की गवर्नमेंट क्यों दे रही है? वकार साहब देखिए, गवर्नमेंट ने अभी तक तो ये कोई गवर्नमेंट ने कोई वो 8,500 की वैक्सीन ना तो मार्केट में आई है ना अभी बिक रही है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों दे रही है। मैं मुझसे सुन लेना वकार साहब, मुझसे सुन ले। मैं आपको बताता हूं कि ये जो वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी ये चाइनीज वैक्सीन होगी, साइनोफार्म, और जो 8,500 रुपए की जो वैक्सीन थी वो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है जो कि रशियन वैक्सीन है। फर्क हो गया ना। अब मसला ये है वकार साहब कि वो जो स्पुतनिक 5 है उसकी प्राइस भी $10 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 1520 रुपए बनते हैं। वकार साहब इतना जुल्म, इतनी ज्यादती। देखिए, जहां तक मेरी नाकिस शक्ल कहती है, शायद उसका कोई टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ रहा हो या कोई उसकी इंपोर्ट की कॉस्ट होगी। जाहिर है ड्रैप में माहिरीन बैठे हुए, उन्होंने किसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपसे 50 किलोमीटर के फासले पर अमृतसर में 730 रुपए की वैक्सीन मिल रही है, स्पुतनिक 5, जो कि $10 बनते हैं इंडियन। देखिए, ये इतना जुल्म ना कीजिए। जो 70 साल में इस मुल्क ने, ये तो बतौर कौम हमारा फेलियर है ना जी, कि पिछले 70 साल में हमने कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं की है। मुझे ये बताएं कि अगर तो हम वैक्सीन खुद बना रहे होते तो फिर जाहिर है हमें खुद को फील होना चाहिए था। इस वक्त अगर बड़ी अच्छी बातें हैं, इंडिया के अंदर स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है $10 की मिल रही है, पाकिस्तान में $10 की क्यों नहीं मिल रही है? इस सारी बात का जवाब ये है कि बहुत ज्यादा बेहतर होता, हम ख्वाबों की दुनिया में आप नहीं जवाब देना चाह रहे ना, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने $10 की मंगवाकर अवाम को उन निजी तबके के आगे छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं छोड़ा। $10 की वैक्सीन $53 की बेच रहे हैं आप। ये इस तरह के डेस्परेट टाइम्स हैं जिनके अंदर हुकूमत ने कुछ भी हो जाएगा, बहरहाल सारी चीजों को मद्देनजर बहुत रख के डेस्परेट टाइम्स है। मेरे साथ इस वक्त राहिला खादिम हुसैन मौजूद हैं, PMLN की रहनुमाएं। राहिला, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी राहिला, आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने, मैंने प्रोग्राम इसी बात से शुरू किया था लेकिन शायद उस वक्त आपकी फोन लाइन कनेक्ट ना हुई हो, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि आज वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया है कि हुकूमत पंजाब 1.5 अरब रुपए की लागत से 10 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदेगी। ठीक है राहिला, इसका मतलब यह है कि हुकूमत पंजाब को एक कोरोना वैक्सीन 1500 रुपए की पड़ी। आम आदमी को गवर्नमेंट कहती है कि आप 8,500 की खरीदें और गवर्नमेंट को 1500 रुपए की मिल जाती है। राहिला, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया वैस। पहली बात तो ये कि मुझे समझ नहीं आती कि ये जो मेरे भाई यहाँ पे वकार साहब बैठे हैं, हुकूमत की यकीनन नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप इन्हीं से पूछें कि क्या ये एक नया सिस्टम नहीं इन्होंने बना दिया? जिस तरह इन्होंने कोरोना आया उसकी टेस्टिंग की जो किट्स थी, जो वॉलंटियर्स भी हमारे पास आए थे वो भी इन्होंने शौकत खानम जैसे इदारों के हवाले करके उसका 8-9 हज़ार पे एक टेस्ट कर लिया। तो लिहाजा ये हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी कि ये प्राइवेट सेक्टर को ड्रैप जैसे को देकर लूट मार का नया सिस्टम खोल रहे। इस हुकूमत का तो काम ही है माफिया के हाथों अवाम को लूटना। अगर आप कोई भी इनका स्कैंडल उठा के देखें, जिस तरह अवाम महंगाई में पिस रही है, मुझे बताइए कि एक आदमी, मैं राहिला आपको गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की एक मिसाल देना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ जो सर्विसेज अस्पताल में वाकया पेश आया मजंग अस्पताल में, उस पर भी बात करूंगा कि कुछ दिन पहले वजीर आजम पाकिस्तान जो कि वजीर तिजारत भी हैं, उन्होंने बतौर वजीर तिजारत इक्तसादी राब्ता कमेटी को समरी भेजी कि भारत से चीनी और कपास मंगवाई जाए, जिसकी हम्माद अजहर साहब ने मंजूरी दे दी। अब विफाकी काबीना में ये मामला पेश हुआ तो वजीर आजम ने कहा कि आपको किसने कहा था? तो हम्माद अजहर साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब आप ही की हिदायत पर मंजूरी दी गई है। तो उस पर वजीर आजम साहब ने उस हिदायत को कैंसिल कर दिया। कल हम्माद अजहर साहब कुछ कहते हैं, आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ कहती है। ये हो क्या रहा है राहिला पाकिस्तान के अंदर? देखिए वैस, जो प्राइम मिनिस्टर जो है 11 बजे आए और 6 बजे ऑफ करके चले जाए और जनाब अपनी ही बनाई अपनी ही की हुई फैसलों के ऊपर अगले दिन से मुकर जाए, तो मैं आपसे पहले भी ये बात कही कि हमारे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। पाकिस्तान में इस सब बहुत किस्म की सिचुएशन चल रही है। आप कोई भी उदाहरण उठा के देख लें, चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, एग्रीकल्चर का हो,
آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو ایسے ہی مافیاز نظر آئیں گے جنہیں عمران خان صاحب کی آشیرواد حاصل ہے اور وہ ان کی چھتر چھایا کے اندر یہ ساری کرپشن کر رہے ہیں. اب انہوں نے نیا راستہ نکالا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کرونا کی ویکسین اب منگوانے کی اجازت دے دے, اور عام آدمی جس کے گھر کے اندر کو 12 سے 13 افراد ہے وہ $53 کی بیچنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اب فی فرد وہ کس طرح سے وہ 9,000 روپے کی ویکسین کو افورڈ کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کے اندر جو لیبر ہے رحیلہ ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا. مجھے وقار صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی آبادی کتنی ہے؟ پنجاب کی آبادی 9 کروڑ کے قریب ہے, 9-10 کروڑ کے قریب ہے. اور آپ نے آرڈر کتنی کی ہیں ویکسین؟ 10 لاکھ ویکسین آرڈر کی ہیں, جو کہ سمنا آباد کی آبادی بھی اس سے زیادہ ہوگی. میں آپ اپنا سکیل چیک کریں. یا تو مجھے موقع دیجیے آپ بولنے کا. میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں. ابھی آج سے 4 دن پہلے پنجاب بار کونسل نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے یو ایچ ایس کے ساتھ کہ یو ایچ ایس جو ہے وہ ٹرائل ویکسین وکلا کو لگائے گی. اس کا مطلب ہے آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ یو ایچ ایس کوئی ٹرائل نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بی بی سی بھی غلط کہہ رہا ہے. بی بی سی بھی غلط کہہ سکتا ہے, وہ کون سا جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر ہے. نعوذ باللہ کون سا کو قرآنی صحیفہ ہے وہ بھی غلط کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا. گزارش سن لے نا, گزارش سن لے کہ یہ اس طرح کے وقت کیا چل رہا ہے. وقت یہ چل رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک دنیا نے جو, آپ بھی فارماسسٹ ہیں تو آپ کو تو یہ پتا ہوگا کہ ایک ویکسین ڈیولپ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. مجھے ایک بات کر لینے دیں, میرا آرگیومنٹ تو بلڈ ہونے دیں. ایک ویکسین کو ڈیولپ ہوتے ہوئے کتنا عرصہ لگتا ہے؟ مجھے پتا چلا کہ شاید 1 ڈیکیڈ لگتا ہے ایک ویلڈ ویکسین کے ڈیولپ ہوتے ہوئے. اب یہ ساری ویکسینز دنیا کے اندر جو ڈیولپ ہوئی ہیں یہ تجرباتی بنیادوں پر ہیں, اور گورنمنٹ, اب آپ کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ ایک ہی طرح کی ویکسین جو ہے جو شاید یو کے ویرینٹ پر کام نہ کرے, اس کے خلاف قوت مدافعت شاید پیدا کرے یا نہ, وہ گورنمنٹ 9 کروڑ ویکسین منگوا لے اور کل کو آپ ہی اسی چینل پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوں گے دیکھیے جی سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال اور ویکسین ضائع ہو رہی ہے. سو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ نے ساری چیزوں کو, سارے عوامل کو سامنے رکھ کر چلنا ہوتا ہے. اب آپ کا کام ہے صرف تنقید, ہر خبر میں سے 90% بھرے ہوئے گلاس کو دیکھنے کی بجائے آپ 10% خالی گلاس کو دیکھ کر, چونکہ آپ نے اپنا پروگرام چلانا ہے, کیونکہ نیریٹو یہ بکتا ہے کہ حکومت بک گئی, یہ کمپنی نہیں چلے گی, کیونکہ نیریٹو یہ چلتا ہے نا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بازار کے اندر سپوتنک 5 ویکسین اویلیبل ہے, جب چائنا کی سائنو فارم ویکسین پاکستان کے اندر آ رہی ہے, جب انڈیا سے ایسٹرازینیکا ویکسین جو ہے اس کی 50 لاکھ ڈوزز پہنچ رہی ہیں, یہ وہ ویکسینز ہیں جو استعمال کے لیے منظوری دے دی گئی ہیں, تو ایک منظور شدہ ویکسین کی موجودگی میں کوئی ٹرائل ویکسین کیوں لگوائے گا وقار صاحب؟ کون, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں نے ایم او یو سائن کیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ منظور شدہ ویکسین اویلیبل ہو تو کوئی بے وقوف جا کر ٹرائل ویکسین لگوائے گا؟ آپ کیا اس دنیا کے اندر کرونا کا کوئی کنکلوسیو علاج, کنکلوسیو ویکسین دریافت ہو گئی ہے؟ ابھی کوئی نئی ویکسین ہے جس کا یو ایچ ایس میں ٹرائل ہو رہا ہے, اور میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ پنجاب بار کونسل نے وہ ایم او یو سائن کیا. اب گزارش یہ ہے کہ آپ صرف خبریت کے لیے اس کو سنسنی پھیلانے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. بنیادی طور پر حکومت بالکل اپنے فرائض سے آگاہ ہے, اور ہمیں بالکل, رحیلہ صاحب ہماری بہن ہے, ہمیں ان سے گزارش ہے کہ بالکل ہمیں جو ہے وہ سبق نہ پڑھائیں. ہم نے دیکھ لیا اپنے اس ملک کے خزانے کو کس طریقے سے اور کس طرح نوچا ہے. اچھا چلیں, واحد حکومت ہے جو اپنے فرائض سے آگاہ ہے. راحیلہ, آپ نے وقار صاحب کی بات سنی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لیے ہم نے زیادہ ویکسین نہیں منگوائی کہ اگر خدا نہ خواستہ اس ویکسین نے برطانوی ویرینٹ کے اوپر کام نہ کیا تو گورنمنٹ آف پنجاب کا قیمتی سرمایہ ضائع ہو جائے گا جو کہ چنیوٹ اور سرگودا میں لگنا ہے. راحیلہ دیکھیں میری بات سنیں, ویس آپ تسلی سے میری بات کا جواب بھی کیجیے گا. اب آپ یہ جو میرے بھائی ہیں یہ گوبر کو گاجر کا حلوہ بنا کر پیش نہ کریں یا تو چھپانے کی کوشش نہ کریں. اب آپ یہ دیکھیں ایگزامپل موجود ہے, پنجاب میں ڈینگی آیا, بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال تھی. ہم نے وہاں پر وزیر اعلیٰ جو تھے میاں محمد شباشی صاحب,
उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर MOU साइन किया कि जनाब आप जो अगर प्राइवेट सेक्टर में आके लोग अगर अपने टेस्ट करवाते तो आप 70 रुपए से ज्यादा वो टेस्ट नहीं आप करवा सकेंगे, यानी कि वो लेबोरेटरीज जो है उसको जुर्माने हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को जुर्माने हो गए। तो ये प्रेसिडेंट तो सेट है यहाँ पर मौजूद है कि हुकूमत चाहिए। वकार भाई आप जरा हौसले के साथ बात सुने, आप हुकूमत के अंदर मौजूद है, अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अवाम के ऊपर अपनी इन बातों के जरिए जो है बोझ मुसल्लत करते रहे। हौसले के साथ बात सुने, आपके पास ये प्रेजेंट सेट है, मौजूद है कि अवाम के ऊपर कभी कोई मुश्किल आ जाए, ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज उनको देनी पड़े तो आपको जनाब जो हुकूमत है उसे तमाम अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अवाम को जो है वो फैसिलिटेट करना होता है। ये आपकी किस तरह की लॉजिक है? जनाब हम इतनी वैक्सीन मंगा लेंगे तो जाया होगी, तो फिर आप अवाम को अभी तक यही कन्विंस नहीं कर सके कि इसकी वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये कैसी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो अपनी अवाम को बता ना सके? पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुका है, बल्गारिया अपनी 74% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुका है, रोमानिया अपनी 69% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुका है। उन्होंने नहीं सोचा कि उनके पैसे जाया हो जाएंगे। बिल्कुल, देखें मैं इससे ज्यादा बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई। आप ये देखें कि इन्होंने तीसरी इतनी बड़ी और खतरनाक किस्म की लहर है और जो डॉक्टर्स इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं उनके पास पीपी किट मौजूद नहीं है। 110 तो सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना का शिकार हो गए। आपने हेल्थ वर्कर्स को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई। आप यहाँ पर बैठकर सिर्फ झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जाएंगे और दावे करेंगे। अच्छा चले, मुझे राहिला जरा 1 मिनट दीजिएगा, राहिला जरा 1 मिनट दीजिएगा। वकार साहब, आज जब कोरोना के हवाले से, SOPs के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से वजीर आला उस्मान बुज़दार फिरदौस आशिक अवान की रहनुमाई में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसके बाद एक बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हैरत अंगेज तौर पर सहाफियों के नाम भी याद होते हैं। जो सहाफी हल्का सा भी गुस्ताखाना सवाल करे अगली दफा उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। तो इस सारे मामले पर बेहतर नहीं था जो बाएं जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद बैठी थी जो कि वजीर सेहत हैं पंजाब की, उन्हें भी अगर बोलने की इजाजत दी जाती? वो तो काफी क्वालिफाइड है ना उस्मान बुज़दार से ज्यादा हेल्थ के इश्यूज के ऊपर। जी, उस्मान बुज़दार साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं, वो जाहिर है सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, उस वजह से प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। दूसरी बात, अभी मेरी बहन कह रही थी कि डेंगू के वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है या सबसे ज्यादा बाइख्तियार है? बाइख्तियार सबसे ज्यादा बाइख्तियार है, लेकिन क्वालिफाइड जो है कोरोना के ऊपर बात करने के लिए उस्मान बुज़दार ज्यादा क्वालिफाइड है डॉक्टर यास्मीन राशिद से? इंफॉर्मेशन के सोर्सेज शायद ज्यादा हैं, 3.5 मिनट बोलते हैं वो, जो उनके आगे लिखा होता है मोटा मोटा। जी जी जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि मेरी बहन अभी फरमा रही थी कि डेंगू के दिनों में पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया और ये और वो। आप मेरी बहन, यू आर कंपेयरिंग, आपने तो इस दफा स्प्रे नहीं करवाया जी, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। गुजारिश ये है कि जिस लेवल की वबा इस गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही है, ये कोरोना, ये इसने पूरी दुनिया की मुईशत को गिरा के रख दिया है। बड़े से बड़ा मुल्क, बड़े से बड़ी मुईशत और बड़े से बड़ा मुआशरा इसका मुकाबला करने जिस लेवल की मिसमैनेजमेंट आप लोग कर रहे हैं, जिस लेवल की आप लोग मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, देखिए ये खुदा का वास्ता है, ठीक है, खबरियत बनाने के लिए मिसमैनेजमेंट और ये अल्फाज कह देने बड़े आसान है। ये जो सिचुएशन है इसके अंदर हैंडल करके चीजों को लेकर चलना, आपने मुझे अभी तक इस सारी गुफ्तगू के अंदर आपने कैटेगोरिकली अभी भी कोई ऐसी बात आप नहीं बता सके जस्ट फॉर आर्गुमेंट भी कि गवर्नमेंट की क्या मिसमैनेजमेंट है। गवर्नमेंट अपने पूरे वसाइल, अपनी पूरी कैपेसिटी, हुकूमत पंजाब के पास वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए पूरे वसाइल, सुन लेना वकार साहब, सर यही पंजाब के पास वज़ीर आला का जहाज खरीदने के लिए आपके पास 20 अरब रुपए हैं, यही पंजाब वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए, यही पंजाब हुकूमत है जिसने पिछला साल हंगामी बुनियादों पर पे दर पे इसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी वसाइल के तहत यहाँ पर सेंटर्स कायम किए और यहाँ पर इस सारी वबा से 1.5 साल में लड़ाई लड़ी है। एक बात पूछी है कि वज़ीर आला पंजाब का जहाज खरीदने के लिए 20 अरब रुपए हैं आपके पास। अब मुझे ये नहीं पता कि वज़ीर आला साहब के जहाज का बिल आपने कहां से देख लिया और कब वो जहाज इंपोर्ट हुआ। गल्फ स्ट्रीम जहाज जो कि वज़ीर आला के इस वक्त इस्तेमाल में है, उसकी डॉलर्स की प्राइस को आप कन्वर्ट कर लीजिए जनाबे वाला। ये सारी लफाजी है और आप कौन सी चीजों को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। रेस्ट एश्योर्ड
کہ اس صوبے کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بالکل پوری طرح آگاہ ہے اور ہم اپنے پورے وسائل، اپنی پوری طاقت، اپنی پوری انشاءاللہ محنت اور صلاحیت اس ملک، اپنے صوبے کے عوام کو اس ملک وائرس سے بچانے کے لیے خرچ کریں گے اور ہم اس کے لیے ذمہ وار ہیں پوری طرح۔ ٹھیک ہے، راحیلہ خادم حسین، وہ وقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے پورے وسائل جھونک رہی ہے کورونا وبا سے لڑنے کے لیے۔ واقعی اتنے کم وسائل ہوتے ہیں حکومت پنجاب کے پاس کہ وہ 1.5 ارب سے اوپر 1 روپیہ نہ خرچ کر سکے، اور بقیہ جو ویکسین ہے وہ صدقے خیرات کی ویکسین ہے کہ اللہ کے نام پر اتنی ڈوزز دے دو، اللہ کے نام پر اتنی ڈوزز دے دو۔ راحیلہ دیکھیں ویس، آپ نے تو ابھی ان سے بات بھی پوچھ لی کہ جناب وزیر اعلیٰ کی عیاشی کے لیے آپ نے 3 جو ہے جہاز تو خرید لیے، لیکن عوام کے لیے سبسڈی دینے کے لیے جناب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ ویکسین جو ہے عوام کو پرووائڈ کر سکیں۔ اب جو ویکسین کی بات تو آپ ایک طرف کر لیں، کورونا کا ٹیسٹ آج تک 9,000 روپے کا ہو رہا ہے، حکومت تو آج تک اسے اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں عوام کو کر سکی۔ یہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اتنے زور لگا کر جو بات کر رہے ہیں، بھائی آپ لاجک کے ساتھ اپنی کوئی پالیسی ہی بتا دیے کورونا کی ویکسین پہ۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کی جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں وہ تو خود آ کے بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ معاملات ہیں، یہ ایسے۔ آپ تو ابھی تک ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کو صحیح طرح سے ویکسین نہیں لگا سکتے، تو جناب آپ وہاں پر عوام کی کیا بات ہے؟ راحیلہ ذرا اس پر کمنٹ کیجئے گا، راحیلہ اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ سروسز ہسپتال لاہور سے 550 کورونا ویکسینز غائب ہو گئیں، مزنگ ہسپتال کے اندر 330 ویکسینز خراب ہو گئیں، ہو کیا رہا ہے اس صوبے میں راحیلہ؟ یہی تو ہم بات کریں کہ ان کی نالائکی کا جو ثبوت ہے، ان تمام جو ان کے اپنا ڈیٹا ان کا یہ سارا موجود ہے جس کے اندر یہ بات کر رہے ہوں گے۔ ابھی دیکھیں طارق بشیر چیمہ کی پوری فیملی نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ویکسین لگوائی، تو مجھے بتائیے پرائم منسٹر نے کون سی اس کے اوپر انکوائری بٹھائی؟ انہوں نے کون سی اس کے اوپر ایسی انکوائری کی ہے؟ اور جناب میں آپ کو پھر پر ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ جا کے تو دیکھیں ہاسپٹلس کے حالات، وہاں پر ہیلتھ ورکرز کو انہوں نے ویکسین نہیں لگائی، ڈاکٹر جو ہے جو کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کی نالائکی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ جناب اس کے اندر جو ڈیٹا ان کا جو ہر کمپیوٹرائز سسٹم تھا وہ ان کو صحیح طرح سے مینیج نہیں راحیلہ ذرا کر ایک منٹ رکیے گا، وقار صاحب اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ سروس اسپتال سے جو 550 کورونا ویکسینز غائب ہوئی ہیں اس کی ذمہ داری ڈائریکٹلی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی بنتی ہے نا؟ دیکھیے یہ جو ویکسین کی کیمپین تھی یہ پورے پنجاب کے اندر چلائی گئی، ایک سسٹم کے تحت ایک نمبر دیا گیا SMS کا، اس کے بعد وہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ایکسپو سینٹر سے لے کر پنجاب کے چھوٹے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تک یہ پورے چینلائز ہوئی ہے اور پورے طریقے سے گورنمنٹ نے بڑا کنٹرول طریقے سے اس کو لگایا ہے۔ 5 لاکھ ویکسین 12 کروڑ کے صوبے میں کیا چینلائز ہوئی ہے؟ دیکھیے اب اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے نا، پہلے ہیلتھ ورکرز، پھر کہاں ہے ابھی لاہور کے ہیلتھ ورکرز کور نہیں ہوئے؟ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، لاہور کے ہیلتھ ورکرز کو سب سے پہلے کورونا ویکسین فراہم کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ جو آپ خرابی کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر جب ایک مہم چلائی جا رہی ہے تو کوئی اکا دکا واقعات ہوں اس طرح کے، ظاہر ہے محکمہ صحت اس پر کرے گا انکوائری اور جو بھی ڈیلنکویٹ آفیشلز ہوں گے ان کے خلاف ہوگی کارروائی۔ آپ کے خیال میں یعنی اس انکوائری سے پہلے ہی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ نے بری الذمہ قرار دے دیا، یعنی جن کے اوپر نااہلی کا الزام ہے؟ محکمہ صحت جس طرح سے میڈم یاسمین راشد نے پہلے دن سے آج تک اس سارے کرائسس کو لیڈ فرام دا فرنٹ کیا ہے اور اس سارے کورونا کے خلاف جنگ کو، اپنی بیٹی کو کنگ ایڈورڈ میں پوائنٹ کروانا بھی اسی کیمپین کا حصہ تھا۔ اب آپ یہ جواب میرا سنیں گے اگر آپ نے کر ہی لیا ہے تو پنجاب کے اندر سن لیجئے، وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں جو UK کے اندر، وہاں پر وہ اپنے شعبے کی جو اب آپ تو میڈیکل سے وابستہ ہیں کہ وہ بچے جو پیدائشی طور پر جن کو کوئی میٹابولزم ڈس آرڈر ہوتا ہے ان بچوں کے لیے پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ایک علیحدہ سے یونٹ قائم ہوا اور وہ ڈاکٹر صاحبہ جو UK میں اپنے خدمات سر انجام دے رہی تھی انہوں نے پیشکش کی، قربانی دی کہ میں لاہور میں آ کر اپوائنٹمنٹ کے اگلے دن تو وہ اسٹڈی لیو پہ چلی گئی واپس اپنے معاملات کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے چیلنج کو قبول کیا، خدا کا نام چیلنج کو قبول کیا کہ منسٹر اپنی بیٹی کو اس طرح سے اپوائنٹ کروائے، اس کو 8 لاکھ روپے تنخواہ دے۔ کی بیٹی مریم نواز نہیں ہے جو 650 نمبر لینے کے بعد آرمی میڈیکل کالج میں داخل ہو جاتی ہے،
وہ اپنے شعبے کی ایکسپرٹ ہے اور خدارہ ٹی وی کے اوپر اس طرح کی باتیں کر کے اس ملک میں پروفیشنلز اور اس ملک کے تھورو لوگ جو اپنی فیلڈ کے اندر مانے تانے ان کو اس ملک سے بدل نہ کیجئے. وہ اگر کوئی شخص یو کے سے چھوڑ کر اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے 18واں 19واں گریڈ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ان کی مہربانی ہے جو اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہیں. اول کی بہن بھی اتنی ہی کوالیفائڈ تھی کہ انہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں لگا دیا ان کا آپ کو پتا ہوگا وہ بھی اپنے شعبے کی ماہر ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ سن رہی ہیں راحیلہ کہ پاکستان کے اندر اقربا پروری کو دور کرنے کی بات کی گئی تھی, اقربا پروری وہ ہے. اقربا پروری کی اگر مثال سننی ہے نا تو اقربا پروری وہ ہے جب نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کو اربوں روپے فنڈ کا انچارج بنا دیتا ہے اور سپریم کورٹ اس کو نکال باہر ڈینائی کر رہی ہے اقربا پروری سے. راحیلہ کیوں کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں انہیں کہ پاک پتن میں جو روزانہ ڈی پی اوز بدلے جاتے ہیں. اور راحیلہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سیکنڈ راحیلہ سن لیں, یہاں پر تو ڈی پی اوز بدلے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ وقار جب لاہور میں میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا, وقار صاحب میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. راحیلہ سنیں, راحیلہ سنیں, اپنی بیٹی کے لیے اسپیشل سیٹ کریٹ کروا لیتی ہیں. اور جناب وزیر اعلیٰ جو ہیں عثمان بزدار صاحب, ان کے کیا سارا خاندان اس وقت جنوبی پنجاب کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی بھی معاملہ پیسے لیے بغیر پپا کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے پھر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد. تو یہ کیا, یہ تو پوچھنا والد کے نام پر ہسپتال بھی آ گیا ہے. وقار میں نے تو پہلے کا اتنا زور لگا کے جو آپ حکومت کی نالائکی چھپا رہے تو آپ ذرا پانی پلائیں ان کو اور انہیں کہیں. ایک سیکنڈ راحیلہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں وقار صاحب کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر سارے کام کرتی ہے. ملتان کے اندر نون لیگ والے ہوائی فائرنگ کرتے ہیں, بلدیاتی سیٹ اپ بحال کرنے میں آپ لوگ پرچے کرتے ہیں. خاور مانیکا کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے, کوئی پرچہ ہی نہیں ہوتا. جی خاور مانیکا کی ویڈیو میں نے تو نہیں دیکھی اس طرح کی کوئی. چلیں میں آپ کو, آپ مجھے واٹس ایپ نمبر دیجئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. نہیں ہوئی. دیکھیے آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. آپ کمپیئر کریں نا پچھلے 5 سالوں کے ساتھ جو ڈی سی او پوائنٹ ہوتا تھا. میری بہن راحیلہ بھی سن رہی ہیں جو ڈی سی او پوائنٹ ہوتا تھا کرتے ہیں بہنوئی کے گھر کا قبضہ, حمزہ شہباز ایک افسر سے پیسے پکڑتا تھا اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. خدا کا واسطہ ہے. بریک لینے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ کورونا کے معاملات پر 1500 روپے کی ایک ویکسین لوگوں کو لگانے کا ارادہ رکھتی ہے, لیکن عام لوگ اگر خود سے ویکسین خریدنا چاہیں تو آپ کے لیے پرائس ہے صرف 8500 روپے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کورونا کی ساری وبا کو جس طرح سے پنجاب گورنمنٹ نے مس مینج کیا, جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ نے مس مینج کیا, جس طرح سے امیر لوگوں کے لیے, طاقتور لوگوں کے لیے ایس او پیز الگ ہمیں نظر آئے, غریب لوگوں کے لیے ہمیں ایس او پیز الگ نظر آئے. اوپ اس وقت لاہور کا اور پنجاب کا بچہ جانتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ماسک نہ پہننے پر جن لوگوں کو گرفتار کر کے پرچہ دیا جا رہا ہے انہیں ایک ہی حوالات میں بند کیا جاتا ہے, اور جن حوالات میں 15 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت 35 لوگ بھر دیے جاتے ہیں. وقار صاحب, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ قانون کے اندر جرمانے کی سزا بھی موجود ہے, تو میرے خیال میں اس میں گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ بجائے گرفتار کرنے کے جرمانے کیے جائیں. ابھی تک سوچ رہی ہے نہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر, گورنمنٹ کے اندر, بیوروکریسی میں کسی میں اتنی سی کامن سینس نہیں. بالکل ہے کامن سینس, اور اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے کہ مختلف جگہوں پر جرمانے کیے جائیں لوگوں. دیکھیں ایک آدھ جگہ پر اگر کوئی ریلیونٹ ایس ایچ او کوئی اس طرح کی مطلب کی ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے, اور اب آپ کی تجویز ٹھیک ہے کہ جرمانے کیے جائیں گے. اور وقار صاحب یہ جو کورونا ایس او پیز کے نام پر 6 بجے دکانیں بند ہو رہی ہیں اور شٹر کے پیچھے لوگ کاروبار کر رہے ہیں, پان سگریٹ بھی مل رہا ہے, ساری چیزیں بھی مل رہی ہیں, ڈولفن والے پیسے بھی کما رہے ہیں, دہاڑیاں بھی بنا رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کدھر ہے؟ دیکھیے پنجاب گورنمنٹ ادھر ہی ہے, اور پنجاب گورنمنٹ انفورسمنٹ کے لیے اپنا پورا جو ہے وہ وسائل اور پوری انتظامیہ کو کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے یہ پھر آپ کہیں گے کہ وہی بات جس طرح سے پچھلے سالوں میں یہ ملک گورن ہوتا رہا ہے تو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی گورنمنٹ کی ریٹ اگر گورنمنٹ بہت زیادہ سختی کرے گی تو پھر ہی گورنمنٹ کو مانے گا. ہم نے ساری چیزوں کو مینج کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کی روزی روٹی کے پہیے کو بھی چلانا ہے, ہم نے ایس او پیز کو بھی. یعنی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شٹر کے پیچھے کاروبار ہو رہا ہے؟ نہیں, ہمیں نہیں پتا, لیکن
بہرحال یہ اس طرح کی آپ نے خود بھی نہیں دیکھا ہوگا؟ شکایتیں نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ کو اتنا تو اپریشیٹ کریں کہ گورنمنٹ اس سارے معاملے کے اندر یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوشل رسپانسبلٹی نہ صرف گورنمنٹ کی ہے بلکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اور شعبہ ہائے زندگی کے تمام لوگوں کی ہے کہ ہم اس مہلک وائرس جس سے دنیا کی بڑی سے بڑی اکانومیز بھی افیکٹ ہوئی ہیں، ہم اس کو پورے طریقے سے ان ایس او پیز کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان پر عمل درآمد کریں۔ راحیلہ آپ یہ ساری گفتگو سن رہی ہیں؟ جی میں راحیلہ، ہم نے دیکھا کہ سابق صدر پاکستان اور پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری کو گھر پر ویکسین لگی، ہم نے دیکھا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے اہل خانہ کو گھر پر ویکسین لگی، ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور کا 10 سالہ بیٹا گاڑی چلاتا رہا، قانون کو اڑاتا رہا، اس کا مذاق اڑاتا رہا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں امیر آدمی کے لیے قانون الگ کیوں ہے؟ کیونکہ خان صاحب کا تو نعرہ یہی تھا کہ ریاست مدینہ میں سب برابر ہوں گے۔ راحیلہ، میں آپ کے سوال کے اندر 2 چیزیں اور بھی ایڈ کر دوں کہ یہ قانون کو کس طرح انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر خود جو ہے وہ قانون کا صبح شام کوارنٹین کے اندر اجلاس بھی کر لیا انہوں نے جب وہ کورونا پازیٹیو تھے، بالکل پازیٹیو تھے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں لاہور کی اگر بات کریں، 25 مارچ کی پریڈ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتاتی چلیں، اب اگر آپ ان سے میرے بھائی ہیں وقار، ان سے ذرا کہے کہ آپ لاہور کے اندر سچویشن دیکھ لیں، آپ نے کون سے شادی ہال کی ایس او پیز جو ہیں اس کو فالو کروایا، لا قانونیت، دھجیاں بکھیرنی۔ پھر آپ آ جائیں جناب کے ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، شادیوں کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، 1 ڈش کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کون سا وہاں پہ قانون جو ہے اس کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی، آتش بازی چل رہی ہے، لاہور کے اندر ہو رہی ہے، دکانوں کے اندر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، انتظامیہ کا کام ہے حکومت کی اور قانون کی بالادستی کو آگے رکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ اگر آپ اپنا یہ فرض اٹھائیں گے اور اپنا بوجھ جو ہے اسی طرح اٹھا کر دوسروں کے کاندھوں پہ ڈالیں گے تو حکومت تو نہیں چلتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نااہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور عوام کو لوٹنے والی حکومت ایک سیکنڈ رکیے گا وقار صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی گورنمنٹ کے ایشو کردہ جو ایس او پیز ہیں ان کے تحت جو ریسٹورنٹس ہیں ان میں انڈور ڈائننگ بند ہے، آؤٹ ڈور ڈائننگ رات 10 بجے کے بعد نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ شہر کے مہنگے ترین ہوٹلز جہاں آپ کے بیوروکریٹس آتے ہیں ان کے ریسٹورنٹس رات 12 بجے بھی کھلے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، آپ اس کی نشاندہی آپ نے کی ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ بیسیکلی این سی او سی کی میٹنگ کے بعد جس میں پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب شریک ہوئے، اس میں ایک کنسالیڈیٹڈ ایک فیصلہ کیا گیا کہ 1 اپریل کے بعد جو ہے وہ یہ ایس او پیز ہوں گے جن کے تحت شادیوں پر بھی پابندی، گیدرنگز پر بھی اور اس طرح۔ تو ظاہر ہے اگر کسی جگہ پر آپ کی نظر میں اگر کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے تو ظاہر اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ آپ انٹیلیجنس بیورو کے پیسے مجھے دے دیں نا، آپ نے پورا ڈپارٹمنٹ جو رکھا ہوا ہے وہ آپ تک اطلاعات نہیں پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میڈیا کان اور آنکھیں ہوتے ہیں حکومت کی بھی اور عوام کی، تو آپ ظاہر ہے اگر کوئی چیز کہہ رہے ہیں، غلط بھی کہہ رہے ہوں گے تو مجھے اس پر احتراماً کہنا پڑے گا کہ لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ غلط کون کہہ رہا ہے، ٹھیک کون کہہ رہا ہے۔ اس وقت لاہور شہر میں آپ کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے کورونا کا انفیکشن ریٹ 24% ہے اور یہاں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر امرتسر میں کورونا کا انفیکشن ریٹ 7.1% ہے۔ دیکھیے، یہ آپ گورنمنٹ کو تو مورد الزام تب ٹھہراتے اگر کوئی پالیسی نہ بن رہی ہوتی، اگر ایس او پیز نہ ہوتے، اگر این سی او سی جو ہے اس کو جو ہے وہ نہ مانیٹر کر رہا ہوتا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ این سی او سی کے ذریعے ہر روز اس وبا کو مانیٹر کیا جاتا رہا، ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا رہا، پالیسیز بنائی جاتی رہی ہیں، اور اسی طرح سے ایس او پیز کو نافذ کروانے میں پنجاب حکومت حد درجے سنجیدہ ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کسی ایسے ملک کی مثال دے سکتے ہیں آپ جس نے پرائیویٹ سیکٹر کو کورونا ویکسین بیچنے کی اجازت دی ہو؟ جی، میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل صبح گفتگو کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ کالک صرف اور صرف حکومت پاکستان نے اپنے منہ پر ملی ہے۔ جی، شاہد خاقان عباسی صاحب بطور وزیر اعظم، بطور منسٹر پیٹرولیم، جو اس ملک کے وسائل کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے رہے ہیں، ان کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اقتدار کے باہر ظاہر صبر نہیں ہوتا تو روز جھوٹ ایک نیا، یہ جھوٹ ہے، ظاہر ہے جھوٹ ہی ہے۔ پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پر کورونا ویکسین بیچنے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، یہ تو اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آج تک پاکستان کے اندر کوئی ویکسین پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں مل رہی ہے، اور ظاہر ہے گورنمنٹ
گورنمنٹ کو پالیسی اس پر بنا رہی ہے پوری دنیا کو دیکھتے ہوئے. دیکھیے آپ پوری دنیا مفت لگا رہی ہے ویکسین. دیکھیں آپ اس وبا کو, آپ کے ایک ہاتھ میں کشکول ہے اور دوسرے ہاتھ میں نعرے. جی ہم بالکل سنجیدہ ہیں اس معاملے میں, مکمل طور پر سنجیدہ ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو. راحیلہ آپ یہ گفتگو سن رہی ہیں؟ راحیلہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آپ کی بریک ہو گئی تھی. آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گی وقار صاحب کی باتوں پہ؟ وہ یہ کہہ مجھے آواز بریک ہو گئی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ پوری طرح سے سنجیدہ ہے کورونا وبا کے اوپر قابو پانے کے لیے. جی آج یہ 1.5 سال ہو گیا. مجھے سب سے پہلے اگر اتنی سنجیدہ ہوتی تو آج کورونا کے ٹیسٹ عوام کو فری ہو رہے ہوتے. اگر یہ اتنے سنجیدہ ہوتے تو لوگوں کو ماسک فری بٹ رہے ہوتے. اگر یہ اتنے سیریس ہوتے تو سینیٹائزر عوام کو مفت بٹ رہے ہوتے. کہ ہم نے ڈینگی کٹس بانٹی, ایگزامپل سیٹ کی کہ عوام کس طرح سے کام کرتی. جو فلاحی ریاستیں ہوتی ہیں وہ عوام کی سہولت کے لیے ہر وسائل کو استعمال کرتی ہیں. مجھے تو یہ سنجیدہ کہیں نظر نہیں آئے. آج بھی آپ جس مرضی اسپتال میں چلے جائیں وہاں پر جناب ڈاکٹرز تمام جو ہیں وہ شوکت خانم کے ذریعے لیبارٹریز کا ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں. کہیں کسی ہاسپٹل کے اندر خود تو ٹیسٹ ہو نہیں رہا, اور وہاں پہ کرونا ٹیسٹ بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ جا کے شوکت خانم سے اندر کرائیں. ٹھیک ہے, مجھے راحیلہ یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین بریک پر جانے سے پہلے میں ایک کوئک فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک اور مثالی قدم اٹھایا ہے. پہلے دکانداروں کو چھوٹی ڈبل روٹی کے عوض 15 دن پہلے تک 50 روپے ملتے تھے, اب 65 روپے ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے کورونا وبا کے دوران جو حکومتی اقدامات ہیں ایک عام آدمی تک ان کا ثمر ہمیں پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. راحیلہ خادم حسین ہمارے ساتھ موجود ہے. راحیلہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہی ہوں. راحیلہ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی تمام تر تنقید کے باوجود بھی گورنمنٹ اس تنقید کا پریشر نہیں لیتی, گورنمنٹ کی کارکردگی بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ نااہلوں کا ٹبر ہے جی. لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گی کہ عوام کو بالکل ان سے کوئی امید نہ پہلے تھی نہ آج ہے اور نہ ہی رکھنی چاہیے. کیونکہ یہ حکومت نہیں ہے, یہ ہمارا عوام کا آٹا چور مافیا ہے, یہ چینی چور مافیا ہے, یہ ہماری ادویات بھی چوری کر کے کھا گئے اور لوگوں کو راتوں رات باہر بگا دیتے ہیں, چینی کھا جاتے ہیں. تو ایسی حکومت سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف FIR بھی درج کی ہے. تو وہ عامر کیانی جو آپ کی ادویات کھا گیا, پاکستان کو اتنی مہنگی ادویات دے گیا, اس کی کون سکینڈل باہر لائے گا؟ آپ کی ویکسین چوری ہو رہی ہے جس کو آپ اپنے VIPs کو لگوا رہے ہیں, اس کی کون کروائے گا ویریفیکیشن, اس کی کون تحقیقات کروائے گا؟ تو لہٰذا یہ سارے بھائی ایسے معاملات یہاں پر موجود ہیں. اس حکومت کو اپنے معاملات کے لیے یقیناً سنجیدہ ہے, لیکن عوام کے لیے کوئی بھی اقدام اٹھانے کے لیے قطعاً سنجیدہ نہیں ہے. اچھا, دو ہفتے پہلے وقار صاحب 2 ہفتے ہو گئے ہیں, ڈراپ نے منظوری دی تھی پرائز کی سپوتنک 5 کی کہ وہ 8,500 روپے کی لوگ خرید سکیں گے. اب تک وہ میڈیکل سٹور پہ نہیں پہنچی, کیوں؟ جی اس کا ظاہر ہے اس کے مراحل ہیں, اس میں ٹیمپریچر برقرار رکھنا ہوتا ہے. میں ظاہر ٹیکنیکل نہیں ہوں اس معاملے کا, لیکن بہرحال اس میں وہ ایک نارمل فریج میں رکھی جا سکتی ہے بٹوین 8 to 18 ڈگری سینٹی گریڈ. جب امپورٹ ہوگی تو اس کے آگے ڈسٹریبیوشن کا ایک میکنزم بنے گا, تو ظاہر ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اور ڈریپ اور گورنمنٹ اس پر جو ریلیونٹ ادارے ہیں, اور 12 کروڑ کے صوبے کے لیے جو 10 لاکھ ویکسینز آپ آرڈر کر رہے ہیں وہ کب تک پہنچ جائیں گی؟ جی آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے, اور انشاءاللہ جلد از جلد انشاءاللہ وہ ویکسین درآمد کر کے, اور ویسے 1.5 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس, اس سے بھی زیادہ ہیں. اور انشاءاللہ میں نے جس طرح پہلے آپ کو عرض کی کہ ہر طرح کے وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے, لایا جائے گا, اور انشاءاللہ عوام کی جان کو, عوام کی صحت کو, اور اس کو مکمل طور سے انشاءاللہ پہلی پریورٹی ہے. تو یہ کوڑے کے ڈھیر لگا کر عوام کی صحت کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کوڑے کے ڈھیر آپ کا اس سے کیا مراد ہے جی؟ مراد یہ ہے کہ لاہور شہر میں جو جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس سے رنگ برنگا ایک نظارہ ہوتا ہے, غیر ملکی سیاح محظوظ ہوتے ہیں, انہوں نے ایسے ڈھیر کسی بڑے شہر میں نہیں دیکھے. اچھا, اب آپ کی لفاظی کا جواب دینے کے لیے آپ ذرا ایک منٹ دیجیے گا ذرا. اچھا, اب کہانی شروع کرتے ہیں کہ LWMC ایک ادارہ ہوا کرتا تھا جس کو محمد شہباز شریف
साहिब ने तुर्की की 2 कंपनी जो उनकी फ्रंट मैन कंपनीज थी उनके जरिए अरबों रुपए का ठेका दिया ठीक है। और अरबों हार रुपए एक लाहौर शहर का गंद उठाने के लिए वो उस पर लगे। ठीक है। करप्शन की नजर हुआ पैसा। जब ये गवर्नमेंट अच्छा, आई वो तो करप्ट थे तो शहर साफ था। और सुनिए तो सही ना, जी। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट किया गया और अरबों हार रुपए की बेज़ाब्तियां पाई गई। वो जो 2 कंपनीज थी तुर्किश, उनमें अरबों रुपए किसी को गिरफ्तार किया? अरबों रुपए की बेज़ाब्ती के खिलाफ रेफरेंस बन रहा है। किसी को गिरफ्तार और किया? रेफरेंस आप लोग गिरफ्तार हुकूमत पंजाब ने नहीं करना था, आपके इदारों ने तो करना था। इदारों ने करना एंटी था। करप्शन किसका इदारा है? इदारों में रेफरेंस चले गए। अब अगली बात सुनिए। अब उसके बाद जब ये देखा इस गवर्नमेंट ने कि LWMC की खुद अपनी सर, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। चलें, LWMC के ऊपर भी मैं आपको इनवाइट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया वकार तूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राहिला खादिम हुसैन। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।